सड़क पर सन्नाटा था और दूर दूर तक सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी नजर आ रही थी। रात का पिछला पहर था और ठंडी हवा के झोंके गाड़ी के शीशों से टकरा रहे थे। गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल पुरसुकून और गर्म था। सुनान बड़ी महारत से स्टीयरिंग संभाले हुए था, लेकिन उसकी तमाम तर तवज्जो सड़क से ज्यादा अपनी गोद में सोई हुई अपनी नन्ही सी छोटी सी जिंदगी यानी मिशेल पर थी। और वो दोनों दूसरे शहर से वापस अपनी हवेली की तरफ जा रही थी। मिशेल, जो थकन की वजह से गहरी नींद में थी, सुनान की गोद में सर रखे बिल्कुल बेफिक्र सो रही थी। सुनान ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने मिशेल को मजबूती से थाम रखा था, ताकि गाड़ी के किसी झटके से उसकी नींद ना खराब हो। उसके चेहरे पर वो सख्ती बिल्कुल नहीं थी जो दुनिया वालों के लिए मशहूर थी। उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मिशेल के लिए बेपनाह मोहब्बत और अपनायत थी। अचानक सड़क पर एक छोटा सा गड्ढा आया और गाड़ी को हल्का सा झटका लगा। मिशेल की नींद में खलल पड़ा तो उसने कसमसाकर अपनी आंखें खोली। उसे नींद बहुत ही प्यारी थी और उस वक्त उसे उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर सामने देखा और अपना मुंह बनाकर सुनान के चौड़े सीने पर अपने छोटे छोटे मुक्के मारने लगी। आप गंदी ड्राइविंग कर रहे हैं सुनान, मेरी नींद खराब हो गई। उसने नींद भरी आवाज में शिकायत की और दोबारा अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। सुनान की लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट रेंग गई। उसने प्यार से मिशेल के बिखरे हुए बालों को पीछे किया और धीमी आवाज में बोला, अच्छा बाबा, माजरत, अब नहीं होगा, आप सुकून से सो जाएं। बस थोड़ी देर में हम हवेली पहुंचने वाले हैं। मिशेल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरा सांस लिया और सुनान की खुशबू में खुद को महफूज महसूस करते हुए दोबारा नींद की वादियों में खो गई। सुनान ने उसे मजीद खुद से करीब कर लिया। वो जानता था कि मिशेल अभी बहुत मासूम है। वो शायद इस रिश्ते की गहराई को नहीं समझती थी, लेकिन सुनान के लिए वो उसकी कुल कायनात थी। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी हवेली के बड़े से गेट के सामने रुकी। हवेली में उस वक्त भी रोशनियां जल रही थीं, क्योंकि सब उनके आने का इंतजार कर रही थी। सुनान ने गाड़ी रोकी और मिशेल को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे होशो हवास से बेगाना सो रही थी। सुनान ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और गाड़ी से उतरकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसे उठाए हुए बड़े वक़ार के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में दादी बी, सुनान की वालदा और फूफी बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही सुनान मिशेल को उठाए अंदर दाखिल हुआ, सबकी नजरें उन पर ठहर गईं। आगे मेरे बच्चे, दादी बी ने मोहब्बत से कहा। सुनान ने सर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, जी दादी, मिशेल बहुत ही थक गई थी इसलिए सो गई, मैं इसे कमरे में छोड़ कर आता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसकी नज़रों में वो हसद भरी निगाहें ओझल नहीं रहीं जो कोने में खड़ी अरूज की आंखों में थी। अरूज, जो सुनान की फूफी की बेटी थी, वो बचपन से सुनान को पसंद करती थी। उसे ये मंजर देखकर जैसे आग लग गई। सुनान, जो किसी लड़की की तरफ देखना गवारा नहीं करता था, आज मिशेल को यूं अपनी बाहों में उठाए फिर रहा था। अरूज ने अपने हाथ की मुठ्ठियां भींच ली और दिल ही दिल में सोचा, तुम्हारी ये मासूमियत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी मिशेल। सुनान सिर्फ मेरा है और मैं इसे तुमसे छीन के रहूंगी। सुनान ने मिशेल को निहायत नरमी से बेड पे लिटाया, उसके जूते उतारे और कंबल उसके ऊपर डाल के उसे अच्छी तरह ढांप दिया। वह चंद लम्हे वहीं खड़ा उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। मिशेल नींद में भी हल्का सा मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई प्यारा सा ख्वाब देख रही हो। सुनान ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और फिर कमरे की लाइट्स मद्धम करके बाहर निकल आया। नीचे लाउंज में अब भी रौनक थी। दादी तस्बीह पढ़ रही थी, जबकि सुनान की वालदा जुबैदा बेगम अपने बेटे के लिए खाने की मेज़ लगवा रही थी। अरुज वहीं सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी, लेकिन उसकी नज़रें सीढ़ियों पर जमी थीं। जैसे ही सुनान नीचे आया, उसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट फैल गई। सुनान भाई, आप थक गए होंगे ना? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? अरुज ने बड़ी तप्पाक से पूछा। सुनान ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, नहीं अरुज, शुक्रिया। अम्मी, मैंने खाना रास्ते में ही खा लिया था। बस थोड़ी देर दादी के पास बैठूंगा, फिर आराम करूंगा। वो दादी के पास जाकर उनके कदमों में बैठ गया। सुनान जितना बाहर के लोगों के लिए सख्त और रौबदार था, अपनी दादी और माँ के लिए उतना ही फर्माबरदार था।
میری लाडो सो गई? दादी ने मोहब्बत से सुनान के सर पे हाथ फेरते हुए पूछा। जी दादी, गाड़ी में ही सो गई थी और अभी भी इतनी गहरी नींद में है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो घर पहुंच चुकी है। सुनान की आवाज़ में मिशेल का जिक्र आते ही एक खास किस्म की नरमी आ गई, जो अरूज के दिल में तीर की तरह चुभी थी। फूफी, जो वहीं बैठी थी, बोल पड़ी। सुनान बेटा, मिशेल अभी बच्ची है, उसे ज़रा तमीज़ और सलीका सिखाओ। शादी हो गई है उसकी, अब हर वक्त सोती रहना उसे जेब नहीं देता। उसे चाहिए कि वो घर की जिम्मेदारियां समझे। देखो हमारी अरूज को, माशाल्लाह सारा घर संभालती है। सुनान की तेवरी चढ़ी। उसे मिशेल के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं था। फूफी जान, मिशेल जैसी भी है मुझे पसंद है। वो अभी 19 साल की है, उसे सीखने में वक्त लगेगा और मैं उसे सिखाने के लिए काफ़ी हूँ। आप फिक्र ना करें। उसका लहजा इतना हतमी था कि फूफू का मुंह बन गया और अरूज ने गुस्से से अपना दुपट्टा मरोड़ा। रात के 2 बज रही थी जब सुनान अपने कमरे में वापस आया। मिशेल अब भी उसी पोजीशन में सो रही थी। सुनान ने कपड़े तब्दील किए और उसके बराबर में लेट किया। मिशेल ने नींद में ही करवट ली और अपना हाथ सुनान के बाजू पे रख दिया। सुनान ने मुस्कुराते हुए उसे अपने हिसार में ले लिया। उसे याद आया कि कैसे उनकी शादी हुई थी। मिशेल उसके छोटे चचा की बेटी थी, जिनका इंतकाल 2 साल पहले हो गया था। मिशेल की माँ भी बीमार थी, इसलिए दादी बी ने फैसला किया था कि मिशेल की शादी सुनान से कर दी जाए, ताकि वो हमेशा इस घर में उनकी नज़रों के सामने रहे। सुनान तो हमेशा से ही मिशेल को चाहता था, लेकिन मिशेल के लिए वो हमेशा सख्त मिजाज सुनान भाई ही रही थी। वो उससे डरती थी, उसका एहतराम करती थी, लेकिन मोहब्बत, वो शायद इस लफ्ज़ का मतलब भी ठीक से नहीं जानती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही हवेली में चहल पहल हो गई थी। मिशेल की आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेले पाया। वो घबराकर सीधी होकर बैठ गई। वो जल्दी से उठी, तैयार हुई और नीचे किचन की तरफ भागी। उसे पता था कि दादी भी देर से उठने पर नाराज होती हैं। किचन में जुबैदा बेगम और अरूज पहले से मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। मिशेल ने डरते डरते सुनान की वालदा को सलाम किया। वालेकुम सलाम। बड़ी जल्दी याद आ गया कि तुम बहू बनकर आई हो। अरूज ने तंज का तीर चलाया। सुनान भाई तो कब की वर्जिश के लिए बाहर जा चुके हैं और तुम अब सो के उठ रही हो। मिशेल का चेहरा उतर गया। वो मुझे पता नहीं चला, मेरी आंख देर से खुली। जुबैदा बेगम ने मिशेल का उदास चेहरा देखा तो नरमी से बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम थकी हुई थी। आओ, ये पराठे बन रहे हैं, तुम नाश्ता लगाओ। मिशेल अभी प्लेटें उठा ही रही थी कि अरूज उसके पास आई और आहिस्ता से बोली, मिशेल, तुम्हें पता है सुनान भाई को नाश्ते में क्या पसंद है? उन्हें तला हुआ पराठा और कड़क चाय पसंद है। अगर तुमने ऐसा पराठा ना दिया तो वो बहुत ही गुस्सा करते हैं। मिशेल मासूमियत से अरूज की बातों में आ गई। सच में अरूज आपी, शुक्रिया, आपने बता दिया, मैं वैसे ही बनाऊंगी। अरूज दिल ही दिल में हंसी, क्योंकि वो जानती थी कि सुनान को ऐसा पराठा बिल्कुल जहर लगता है। वो हमेशा नरम और कम घी वाला पराठा खाना पसंद करता था। वो डाइट के मामले में बहुत ही सख्त है। ये अरूज की पहली छोटी सी चाल थी, जिससे वो सुनान को मिशेल से बेशुमार कर सके। थोड़ी देर बाद सुनान पसीने में शराबोर जॉगिंग से वापस आया। उसने शावर लिया और नाश्ते की मेज़ पर आ गया। सब घर वाले वहाँ मौजूद थे। मिशेल बड़े फख्र से अपना बनाया हुआ पराठा सुनान की प्लेट में रखा। सुनान इतना घी देखकर ताज्जुब का शिकार हुआ। उसने हैरत से मिशेल की तरफ देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। मिशेल, ये क्या है? सुनान का लहजा थोड़ा सख्त हुआ। मिशेल की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो पराठा है, आपको ऐसा ही पसंद है ना? किसने कहा मुझे ऐसा पसंद है? ये तो भूखा मारने वाला काम है। सुनान ने प्लेट पीछे धकेल दी। मिशेल की आंखों में आंसू आ गई। उसे लगा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरूज ने मेज़ के नीचे से अपनी माँ का हाथ दबाया और मुस्कुराने लगी। मैंने तो सुना था कि शहर की लड़कियां बहुत ही सलीकामंद होती हैं, पर यहाँ तो एक पराठा भी ढंग का नहीं बन सका। पुप्पी ने मौका पाकर जुमला कसा। मिशेल का सर झुक गया और एक आंसू टपक कर उसके गाल पर आ गिरा। सुनान ने जैसे ही वो आंसू देखा, उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो सबके सामने मिशेल पर चिल्ला दिया है। उसने दोबारा प्लेट अपनी तरफ खींची और वही निवाला तोड़कर मुंह में रखा। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। मिशेल, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मिशेल डरते डरते उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। सुनान ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ा और नरमी से बोला, आइंदा मुझे बताना, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि मुझे क्या पसंद है।
کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے عروج کی طرف ایک ایسی سرد نظر ڈالی کہ عروج کا رنگ فک ہو گیا۔ سنان بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ مشیل خود سے ایسا نہیں کر سکتی۔ ناشتے کی میز پر پھیلی وہ خاموشی مشیل کے دل میں دستک دے رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ اس گھر کے معیار پر پورا نہیں اتر رہی۔ سنان نے اگرچہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا تھا، لیکن پھپھو کی تیکھی نظریں اور عروج کی وہ معنی خیز مسکراہٹ اسے اندر ہی اندر پگھلا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد جب سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو مشیل کچن کے کونے میں کھڑی برتن سمیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ نمی باقی تھی جو سنان کے ٹوکنے پر آئی تھی۔ سنان جو لاؤنج میں کھڑا دادی سے کچھ بات کر رہا تھا، اس کی نظریں کچن کے دروازے پر جمی تھیں، جہاں سے مشیل کا جھکا ہوا سر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی بیوی بہت ہی حساس ہے اور ذرا سی بات اس کے دل پر تیر کی طرح لگتی ہے۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ زبیدہ بیگم کسی کام سے اسٹور روم کی طرف گئی ہوئی تھی اور عروج بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ سنان نے مشیل کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اچھل پڑی۔ ڈر گئی ہو؟ سنان نے نہایت مدھم اور نرم آواز میں پوچھا۔ مشیل نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بس وہ میں کام کر رہی تھی نا۔ سنان نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ مشیل، میری طرف دیکھو، دیکھو میری آنکھوں میں۔ مشیل نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی تو سنان کی آنکھوں میں اسے صرف اپنے لیے پناہ نظر آئی۔ تمہیں کسی کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اور رہی بات ناشتے کی، تو مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا کچھ بھی زہر نہیں لگے گا، بس تم خود کو اکیلا مت سمجھا کرو۔ مشیل نے معصومیت سے پوچھا۔ سنان، کیا آپ واقعی مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ سنان کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ آئی۔ بالکل نہیں، بلکہ میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تمہاری شادی کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور کل سے تمہارا کالج دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے پرنسپل سے بات کر لی ہے، تمہارا ایڈمیشن اور رول نمبر سلپ سب تیار ہے۔ یہ سن کر مشیل کے چہرے پر ایک دم سے بہار آ گئی۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا اور وہ ڈر رہی تھی کہ شاید شادی کے بعد اسے گھر کی ذمہ داریوں میں ہی الجھا دیا جائے گا۔ سچ میں کل سے کالج جاؤں گی؟ اس نے خوشی سے سنان کا بازو تھام لیا۔ سنان کو اس کی یہ بے ساختہ خوشی بہت ہی بھلی لگی۔ ہاں، لیکن ایک شرط پر، تم وہاں صرف پڑھائی کرو گی اور اپنا خیال رکھو گی۔ میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا اور خود ہی لینے آؤں گا۔ مشیل نے جوش میں سر ہلایا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو جسے اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ لیکن جہاں مشیل خوش تھی، وہیں عروج جو کچن کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی، حسد کی آگ میں جلی بھنی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ مشیل کو گھر کے کاموں میں الجھا کر وہ اسے سنان کی نظروں میں گرا دے گی، لیکن یہاں تو سنان خود اس کے شوق پورے کر رہا تھا۔ عروج نے وہیں کھڑی کھڑی ایک نیا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ کیسے مشیل کے کالج جانے کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے حویلی کے در و دیوار کو روشن کیا تو مشیل سب سے پہلے جاگ چکی تھی۔ اس نے اپنا نیا کالج یونیفارم نکالا جو سنان کل شام کو اس کے لیے لایا تھا۔ سفید کرتا اور دوپٹہ اس کی معصومیت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سنان کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ ماشاء اللہ، میری بیوی تو بالکل گڑیا لگ رہی ہے۔ اس نے قریب آ کر مشیل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مشیل شرم سے لال ہو گئی اور اپنا بیگ سنبھالنے لگی۔ نیچے ہال میں دادی بھی ناشتے کی میز پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ مشیل بیٹی، آج تو بڑا ہی دن ہے تمہارا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ دادی نے اسے دعا دی تو مشیل نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ پھوپھی اور عروج بھی وہیں بیٹھی تھی۔ عروج کے چہرے پر عجیب سی مصنوعی ہمدردی تھی۔ مشیل، کالج میں بہت سے لوگ ملیں گے تمہیں، ذرا سنبھل کے رہنا۔ اب تم کنواری لڑکی نہیں ہو، ایک عزت دار گھرانے کی بہو ہو۔ عروج کی اس بات میں ایک پوشیدہ تنبیہ تھی جسے مشیل تو نہ سمجھ سکی، لیکن سنان کے ماتھے پر بل آ گئی۔ سنان نے مشیل کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ پورے راستے وہ اسے ہدایت دیتا رہا کہ کسی اجنبی سے بات نہیں کرنی، وقت پر کالج سے باہر آنا ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً اسے کال کرنی ہے۔ مشیل اس کی باتوں پر صرف جی جی کہتی رہی۔ وہ اتنی پرجوش تھی کہ اسے سنان کی سختی بھی آج بری نہیں لگ رہی تھی۔ جب گاڑی کالج کے گیٹ پر رکی
तो सुनान ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, ये बैग में रखो और याद रखना मैं ठीक 2 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। मिशेल ने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा और कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। वहाँ उसकी पुरानी सहेलियां उसे देखकर बहुत ही खुश हुईं। सब उसे घेर कर बैठ गईं और उसकी शादी और उस ससुराल के बारे में पूछने लगीं। मिशेल उन सबको बता रही थी कि सुनान कितनी अच्छी है और उसका कितना ख्याल रखती हैं। उसे एहसास ही नहीं था कि दूर खड़ी एक लड़की जो अरूज की जानने वाली थी ये सब बातें सुन रही थी और फोन पर किसी को रिपोर्ट दे रही थी। वापसी पर जब सुनान उसे लेने आया तो मिशेल बहुत खुश थी। उसने पूरे रास्ते उसे बताया कि कॉलेज में क्या क्या हुआ। सुनान खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा और कभी कभी मुस्कुरा देता। उसे खुश देखकर उसका अपना दिल भी पुरसुकून हो जाता। लेकिन हवेली पहुंचते ही हालात बदल गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, पुप्पी के कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। जुबैदा बेगम परेशान हाल लाउंज में खड़ी थी। क्या हुआ अम्मी? सुनान ने संजीदगी से पूछा। अरूज रोती हुई बाहर आई और उसके हाथ में एक मोबाइल था जिस पर कोई तस्वीर खुली हुई थी। देखिए सुनान भाई, मैं तो पहले ही कह रही थी कि मिशेल अभी छोटी है, इसे कॉलेज भेजना ठीक नहीं है। ये देखें, किसी ने मुझे ये तस्वीर भेजी है जिसमें मिशेल कॉलेज के बाहर एक लड़के से बातें कर रही है। सुनान ने झपट कर मोबाइल झपटा। तस्वीर दूर से की गई थी लेकिन उसमें मिशेल साफ नजर आ रही थी और उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो उसे कोई कागज दे रहा था। मिशेल का रंग उड़ गया, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सुनान, ये ऐसा नहीं है, मैं तो। उसकी आवाज हलक में फंस गई। सुनान का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। उसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले मिशेल के लिए नरम थी अब शोले बरसा रही थी। अरूज की चाल कामयाब हो गई थी। उसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने एक दूर के कजन को कॉलेज भेजा था जिसने सिर्फ रास्ता पूछने के बहाने मिशेल को रोका था और उसी लम्हे उसकी तस्वीर बना ली गई थी। सुनान ने मिशेल की तरफ देखा जो खौफ से थर थर कांप रही थी। मिशेल, मैंने तुमसे क्या कहा था? उसकी आवाज की गूंज से हवेली का दरो दीवार लरज उठे। मिशेल रोने लगी। खुदा की कसम सुनान, वो सिर्फ मुझसे रास्ता पूछ रहा था, मैं उसे जानती भी नहीं। लेकिन सुनान का गुस्सा उस वक्त आसमान पर था। उसने अरूज का मोबाइल मेज पर पटका और बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मिशेल उसके पीछे भागी लेकिन सुनान ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दादी बी और जुबैदा बेगम हैरान और परेशान खड़ी रह गई जबकि अरूज और उसकी माँ के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। मिशेल दरवाजे के बाहर बैठकर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। वो तो इतनी मासूम थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि कोई उसे इस तरह बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। दरवाजे के बाहर बैठी मिशेल की सिसकियां अब हिचकियों में बदल चुकी थी। वो बार बार अपने नन्हे हाथों से दरवाजा पीटती और रोती हुई सुनान को पुकारती। सुनान, मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। कमरे के अंदर सुनान बेड पर बैठा अपने सर को दोनों हाथों में गिराए हुए था। उसका गुस्सा मिशेल पर नहीं था बल्कि उसे इस बात पर तब चढ़ी हुई थी कि कोई उसकी बीवी की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे इस तरह सरेआम तमाशा बना सकता है। वो जानता था कि मिशेल झूठ नहीं बोल रही। उसे मिशेल की पाकदामनी पर खुद से ज्यादा यकीन था। लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उसने मिशेल को इतना समझाया था कि दुनिया बहुत जालिम है, उसे हर किसी से बात नहीं करनी चाहिए। मगर मिशेल की सादा लुही उसे बार बार मुश्किल में डाल रही थी। वो नहीं चाहता था कि हवेली के लोग या बाहर का कोई भी शख्स उसकी बीवी पर उंगली उठाए। काफी देर गुजारने के बाद जब मिशेल की आवाज मध्यम पड़ने लगी तो सुनान ने एक लंबा सांस लिया और उठकर दरवाजा खोला। मिशेल वहीं फर्श पर बैठी सर घुटनों में दिए रो रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने फौरन सर उठाया। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी और नाक की नोक गुलाबी हो रही थी। सुनान ने उसे देखा तो उसका दिल भर आया। उसने झुककर मिशेल का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर उठाया। मिशेल ने उठते ही उसके सीने से लगकर रोना शुरू कर दिया। सुनान, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुनान ने उसे सख्ती से खुद से दूर किया लेकिन उसकी आंखों में अब वो पहले वाले शोले नहीं थे, बस एक उदासी थी। मिशेल, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, मुझे तुम पर पूरा एतबार है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती कि हर कोई तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है? तुमने उस अजनबी से बात ही क्यों की? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? मिशेल ने सिसकते हुए जवाब दिया। वो रास्ता पूछ रहा था, मुझे लगा किसी की मदद करना अच्छी बात है। सुनान ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मदद? मिशेल, वो मदद नहीं मांग रहा था, वो तुम्हें फंसा रहा था। तुम्हें अंदाजा भी है
کہ اس تصویر کی وجہ سے عروج اور پھوپھی کو باتیں بنانے کا کتنا بڑا موقع مل گیا ہے۔ میں تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ اپنی معصومیت میں سب کچھ داؤ پہ لگا دیتی ہو۔ سنان اسے بیڈ پہ بٹھا کر خود اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، بس مشل کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ سنان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اتنی چھوٹی اور نازک تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس پر کچھ زیادہ ہی سختی کر رہا ہے، لیکن اسے اس کے تحفظ کے لیے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف نیچے لاؤنج میں عروج کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سنان اب تک مشل کو گھر سے نکال چکا ہوگا یا کم از کم اس پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، لیکن اوپر سے کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار سیڑھیوں کی طرف دیکھتی۔ پھپھو بھی پاس بیٹھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ ہائے ہائے زبیدہ، دیکھو ذرا ہماری بہو کے لچھن، ابھی شادی کو چند ہی دن ہوئے ہیں اور غیر مردوں کے ساتھ تصویریں بن رہی ہیں۔ زبیدہ بیگم نے کرختگی سے جواب دیا۔ بھابی بس کریں، مجھے اپنے بیٹے پر اور اپنی بہو پر پورا بھروسہ ہے۔ تصویریں تو کسی کی بھی بن سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہو گئی۔ دادی بی بی تسبیح پڑھتے ہوئے بولی، سنان میرا پوتا ہے، وہ جانتے ہیں اسے کیا فیصلہ کرنا ہے، تم لوگ اپنی زبانوں کو لگام دو۔ عروج کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے کچھ بڑا کرنا ہوگا تاکہ سنان کا اعتبار مشل سے مکمل طور پر اٹھ جائے۔ کمرے میں سنان نے مشل کو پانی پلایا اور اسے اپنے قریب بٹھایا۔ دیکھو مشل، میں تمہارا کالج بند نہیں کروں گا، لیکن اب سے تم میری مرضی کے بغیر کسی سے بات نہیں کرو گی۔ تم کالج جاؤ گی، پڑھو گی اور سیدھا گاڑی میں بیٹھو گی۔ اگر کسی نے راستہ بھی پوچھنا ہوا تو تم کہو گی کہ تمہیں نہیں پتا۔ کیا تم میری لیے اتنا کر سکتی ہو؟ مشل نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی سنان، میں وعدہ کرتی ہوں اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ سنان نے اس کے آنسو پوچھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ مشل اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی تصویر کے پیچھے چھپے اصل ہاتھ کو ڈھونڈ نکالے گا، کیونکہ اسے شک تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ والی خاموشی رہی۔ مشل نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ صرف سنان کے ساتھ ہی باہر نکلتی۔ سنان نے اپنے طور پر تحقیقات شروع کر دی تھی اور اس نے کالج کی سیکیورٹی گارڈ سے بات کی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو مشل سے بات کر رہا تھا وہ اکثر اس علاقے میں دیکھا جاتا ہے، لیکن کالج کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ سنان نے اس کی تلاش کے لیے اپنے کچھ بندے لگا دیے تھے۔ اسی دوران عروج نے دیکھا کہ سنان اور مشل کے درمیان دوریاں پیدا ہونے کی بجائے قربت بڑھ رہی ہے، تو اس نے اگلا وار کرنے کا سوچا۔ اس نے مشل کے فون سے سنان کی ایک جعلی میسج بھیجنے کا منصوبہ بنایا، لیکن مشل کا فون تو ہمیشہ سنان کے پاس یا مشل کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ایک دوپہر جب سنان آفس گیا ہوا تھا، عروج مشل کے کمرے میں آئی۔ مشل اس وقت اپنی کتابیں درست کر رہی تھی۔ عروج نے بڑے پیار سے کہا، مشل، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ مجھے وہ تصویریں سب کو نہیں دکھانی چاہیے تھی، بس میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تمہیں کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ مشل جو بہت ہی صاف دل تھی فوراً مان گئی۔ کوئی بات نہیں عروج آپی، آپ میری بڑی ہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ عروج نے موقع دے کر کہا، اچھا مشل، ذرا مجھے اپنا فون دینا، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میرا بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ مشل نے بغیر سوچے سمجھے اپنا فون عروج کو دے دیا۔ عروج نے فون لے کر تیزی سے ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر فوراً میسج ہسٹری جا کر سنان کا نمبر نکالا اور ایک ایسا میسج ٹائپ کیا جس سے ظاہر ہو کہ مشل کسی سے ملنے کا پروگرام بنا رہی ہے، اور اسے ڈرافٹ میں محفوظ کر دیا۔ شام کو جب سنان واپس آیا تو وہ تھکا ہوا تھا۔ مشل اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ سنان نے فون اٹھایا تو اسے ایک نوٹیفیکیشن نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے میسج پڑھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میسج میں لکھا تھا، میں آج رات پچھلے گیٹ پر ملوں گی، سنان سو جائے گا تو میں آ جاؤں گی۔ سنان کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اس بار اس نے جذبات میں آنے کی بجائے عقل سے کام لیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ میسج بھیجا نہیں گیا بلکہ ڈرافٹ میں پڑا ہے۔ اس نے مشل کی طرف دیکھا جو اسے چائے کا کپ پکڑا رہی تھی۔ اس نے سوچا اگر مشل نے یہ میسج لکھا ہوتا تو وہ اسے ڈیلیٹ کر دیتی یا بھیج دیتی۔ ڈرافٹ میں چھوڑنے کا کیا مقصد؟ اس کا مطلب تھا کہ کوئی اسے دکھانا چاہتا تھا۔ سنان نے خاموشی سے فون جیب میں رکھا اور مشل سے نارمل باتیں کرنے لگا۔ رات کو اس نے جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کیا اور انتظار کرنے لگا۔ ادھر عروج پچھلے گیٹ پر اپنے اسی کزن کو بلا چکی تھی تاکہ جیسے ہی سنان وہاں پہنچے تو وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ لے اور مشل کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ رات کے 12 بجے عروج دبے قدموں مشل کے کمرے کی طرف گئی اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مشل اٹھو، دادی بھی کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، نیچے آؤ۔ مشل ہڑبڑا کے اٹھی اور عروج کے ساتھ نیچے چل دی۔
अरूज उसे जानबूझकर पिछले गेट की तरफ ले गई। दादी भी शायद वहीं बाग में ताज़ा हवा लेने गई है। जैसे ही मिशेल पिछले गेट के पास पहुंची, वहां एक साया खड़ा था। मिशेल डर गई। अरुजापी, यहाँ तो कोई नहीं है, ये कौन खड़ा है? उसी लम्हे सुनान पीछे से नमूदार हुआ। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च की रोशनी उसी साए पर डाली तो वही लड़का सामने खड़ा था जो तस्वीर में था। अरुज ने एकदम चीखना शुरू कर दिया। देखिए सुनान भाई, मैं कहती थी ना, ये मिशेल इससे मिलने आई है। मिशेल हक्का बक्का खड़ी थी। नहीं सुनान, मैं तो दादी भी का सुनकर आई थी। अरूज आपी मुझे यहाँ लाई है। सुनान ने गहरी नजर अरूज पर डाली और फिर उस लड़के की तरफ बढ़ा। उसने लड़के का गिराबान पकड़ा और इसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? सच बोलो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। वो लड़का सुनान का गुस्सा देखकर लरज गया और फौरन अरूज की तरफ इशारा कर दिया। साहब, मुझे इस बीवी ने पैसे दिए थे और कहा था कि यहाँ आकर खड़े हो जाओ। मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। अरूज के पैरों तले से जमीन निकल गई। हवेली की तमाम रोशनियां जल गई और दादी भी, जुबैदा बेगम और फूफी सब वहां जमा हो गए। सुनान ने अरूज की तरफ मुड़ के देखा। उसकी आंखों में हकारत थी। तुमने ये सब किया अरूज? सिर्फ अपनी अना के लिए तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत उछाली। अरूज की माँ ने उसे बचाने की कोशिश की। सुनान बेटा, ये क्या कह रहे हो? लेकिन सुनान ने उन्हें टोक दिया। फूफी जान, सबूत मेरे हाथ में है। इस लड़के का बयान और वो मैसेज जो अरूज ने मिशेल के फोन में टाइप किया था, सब वाजे हैं। दादी बी ने गुस्से से अरूज को थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस घर में रहकर, उसका नमक खाकर तुमने ये घिनौनी चाल चली। सुनान ने मिशेल का हाथ पकड़ा जो अभी तक सदमे में थी और वो उसे सबके सामने अपने साथ लगा लिया। आज के बाद अगर किसी ने मिशेल की तरफ मैली आंख से देखा या उसके बारे में एक भी लफ्ज गलत कहा तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और अरूज, तुम और तुम्हारी माँ कल सुबह ये हवेली छोड़कर चली जाएंगी। ये एक फैसला कुन मोड़ था। मिशेल की मासूमियत जीत गई थी और सुनान की मोहब्बत ने उसे बचा लिया था। उस रात के बाद मिशेल के दिल से सुनान का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसे पता चल गया कि वो एक ऐसे इंसान के हिसार में है जो उसे कभी आँच नहीं आने देगा। मिशेल ने सुनान की तरफ देखा और पहली बार उसका नाम मोहब्बत से लिया। शुक्रिया सुनान, मेरा साथ देने के लिए। सुनान ने मुस्कुराकर देखा। तुम मेरा मान हो मिशेल, और मैं अपना मान कभी टूटने नहीं दूंगा। अरूज और फूफी की हवेली से जाने के बाद जैसे एक बोझ था जो सबके दिलों पर उतर गया था। हवेली की फिजा पहले से कहीं ज्यादा पुरसकून और खुशगवार हो गई थी। मिशेल के लिए वो रात एक नई जिंदगी का पैगाम लेकर आई थी। उसने पहली बार सुनान की आंखों में अपने लिए वो तड़प और तहफ़्फ़ुज़ देखा था जिसका उसे पहले इदराक नहीं था। सुनान भी अब मिशेल के मामले में पहले से ज़्यादा नरम हो गया था। वह अब उसे सिर्फ अपनी कज़न या एक जिम्मेदारी नहीं समझता था, बल्कि मिशेल उसकी रूह का हिस्सा बन चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई अब दोबारा से एक मामूल बन गई थी, लेकिन अब सुनान खुद उसे गेट तक छोड़ता और जब वो वापस आती तो वो ऑफिस में होने के बावजूद उसे कॉल करके खैरियत पूछता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंग बिखरे हुए थे, मिशेल हवेली के टेरेस पे खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। वो अपनी धुन में मगन एक हल्का सा गीत गुनगुना रही थी कि अचानक उसे पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो पलटती, सुनान ने उसे अपने मजबूत हिसार में ले लिया। मिशेल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे सुनान की कुर्बत आज भी बेहाल कर देती थी। सुनान, आप कब आए? मैंने तो गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी, उसने धीरे से कहा। सुनान ने उसके कंधे पर सर रखते हुए गहरी सांस ली और उसकी खुशबू को खुद में उतारा। तुम अपनी गुनगुनाहट में इतनी मगन थी कि तुम्हें दुनिया की खबर ही नहीं रही। वैसे क्या गुनगुना रही थी तुम? सुनान की आवाज़ में खास किस्म की खनक थी जो मिशेल के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा गई। मिशेल शर्मा के रह गई और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर सुनान ने उसे मजीद खुद से करीब कर लिया। आज ऑफिस में सारा दिन बस तुम्हारा ही ख्याल आता रहा मिशेल। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारा आदी होता जा रहा हूँ। मिशेल ने नज़रें झुका कर कहा। सुनान, आप पहले तो इतनी बातें नहीं करते थे। सुनान मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा। पहले तुम मुझसे डरती थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे और दूर हो जाओ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि सुनान के लिए मिशेल क्या अहमियत रखती है। उस शाम टेरेस पर होने वाली वो गुफ्तगू उनके दरमियान रही सही झिझक को भी ख़त्म कर गई। उनकी मोहब्बत अब इस मकाम पर थी जहाँ अल्फाज से ज़्यादा खामोशी बातें करती थी। दिन गुजरते गए और उनके दरमियान मोहब्बत के रंग गहरे होते चले गए। एक रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजलियाँ कड़क रही थी, मिशेल जो कि बिजली के शोर से डरती थी, सुनान के बाजू में छुपकर बैठ गई।
سنان نے اسے کمبل میں اچھی طرح لپیٹ لیا اور اسے یقین دلایا کہ جب تک وہ اس کے ساتھ ہے اسے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس رات انہوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ مشیل اپنی پڑھائی مکمل کر کے کچھ پڑھنا چاہتی تھی اور سنان اس کے ہر خواب کو پورا کرنے کے لیے تیار تھا۔ مشیل، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سب کرو جو تم چاہتی ہو، لیکن یاد رکھنا میری ترجیح ہمیشہ تم اور ہماری خوشی ہوگی، سنان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد مشیل کی طبیعت میں اچانک تبدیلی آنے لگی۔ وہ اکثر سست رہنے لگی تھی اور اسے صبح کے وقت بہت ہی زیادہ کمزوری محسوس ہوتی۔ سنان اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا، لیکن مشیل اسے یہی کہہ کر ٹال دیتی کہ شاید کالج کے امتحانات کا دباؤ ہے۔ ایک دن جب سنان آفس میں تھا، مشیل کچن میں دادی بی کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آیا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ زبیدہ بیگم نے اسے دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا مشیل، تم ٹھیک تو ہو؟ مشیل کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم جو کہ زندگی کا تجربہ رکھتی تھی، مشیل کی حالت دیکھ کر کچھ بھانپ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور مشیل کو کمرے میں لے گئی۔ جب ڈاکٹر نے مشیل کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لیے تو زبیدہ بیگم اور دادی بھی باہر بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئیں۔ مبارک ہو، آپ کے گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے، مشیل امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور دادی بھی نے شکرانے کے نفل پڑھنے کی نیت کر لی۔ حویلی میں جیسے خوشیوں کا سیلاب آ گیا۔ سب سے پہلے سنان کو فون کیا گیا، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی کیونکہ وہ ایک میٹنگ میں تھا۔ شام کو جب سنان تھکا ہارا گھر لوٹا تو اسے حویلی کا ماحول بدلا بدلا سے لگا۔ ہر طرف جیسے ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں مشیل بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ مشیل، کیا ہوا؟ نیچے سب اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اور امی نے مجھے اتنی کالز کیوں کی؟ سنان نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ رکھتے ہوئے پوچھا۔ مشیل نے شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا اور سنان کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، سنان، آپ باپ بننے والے ہیں۔ سنان کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ وہ چند لمحے ساکت بیٹھا مشیل کو دیکھتا رہا، جیسے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو مشیل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بے اختیار مشیل کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو مشیل؟ میں واقعی باپ بننے والا ہوں؟ مشیل نے خوشی سے سر ہلایا۔ سنان نے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، شکریہ مشیل، مجھے دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بنانے کے لیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا وجود اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اس رات سنان نے مشیل کا ہاتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے آنے والے کل کے خواب بنتا رہا۔ ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ وہ بالکل تمہاری طرح معصوم ہوگا مشیل، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ مشیل سنان کی جوش و خروش کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سنان جو دنیا کے لیے اتنا سخت تھا، ایک بچے کی خبر سن کر خود ایک بچے کی طرح خوش ہو رہا ہے۔ اگلے چند مہینے مشیل کے لیے کسی ملکہ کی زندگی سے کم نہیں تھے۔ سنان نے اس کے کالج جانے پر عارضی پابندی لگا دی تھی اور اسے گھر پر ہی پڑھنے کے لیے ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا تھا تاکہ اسے سفر کی تھکن نہ ہو۔ وہ خود آفس سے جلدی آ جاتا اور مشیل کے لیے اس کی پسند کی چیز لے کر آتا۔ زبیدہ بیگم اور دادی بھی مشیل کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہتی۔ حویلی کا ہر کونا اب آنے والے ننھے مہمان کے انتظار میں سجا ہوا تھا، لیکن جہاں اتنی خوشیاں تھیں وہاں کچھ چھوٹی موٹی پریشانیاں بھی تھیں۔ مشیل کو اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور اس کی کمر میں درد رہتا تھا۔ سنان رات بھر جا کر اس کی کمر سہلاتا اور اسے کہانیاں سناتا تاکہ وہ سو سکے۔ ایک رات مشیل نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ سنان گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا مشیل، کہیں درد ہو رہا ہے؟ مشیل نے روتے ہوئے کہا، نہیں سنان، مجھے بس ڈر لگ رہا ہے کہ کیا میں ایک اچھی ماں بن پاؤں گی؟ میں تو خود بھی اتنی نادان ہوں۔ سنان نے اسے گلے لگا لیا اور پیار سے سمجھایا، تم دنیا کی سب سے بہترین ماں بنو گی مشیل، کیونکہ تمہارا دل بہت صاف ہے اور تمہارے پاس وہ محبت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ اور پھر میں بھی تو ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم مل کر اپنے بچے کی پرورش کریں گے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور مشیل کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ حویلی میں گود بھرائی کی رسم کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سنان نے اس موقع پر ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا جس میں تمام قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا، لیکن سنان نے خاص طور پر یہ ہدایت کی تھی کہ عروج اور پھوپھی کو اس خوشی میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ان کے منفی اثرات سے مشیل کو بچانا چاہتا تھا۔
دعوت کے دن مشل نے فیروزی رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر چاندی کا کام تھا۔ اس کے چہرے پر حاملہ ہونے کی وجہ سے خاص قسم کی سرخی اور تازگی تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ سنان دور کھڑا اسے فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست اسے چھیڑ رہے تھے کہ سخت سنان بھائی اب بالکل بدل گئے ہیں۔ سنان نے صرف مسکرا کر جواب دیا، جب زندگی میں مشل جیسی لڑکی آ جائے تو انسان کو بدلنا ہی پڑتا ہے۔ اس تقریب کے دوران ایک ایسا لمحہ آیا جب مشل سٹیج پر اکیلی بیٹھی تھی اور سنان اس کے لیے جوس لینے گیا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ہال کے ایک کونے میں ایک برقع پوش عورت نظر آئی جو اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ مشل کے دل میں ایک دم سے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا یہ عروج تھی یا کوئی اور؟ اس سے پہلے کہ وہ سنان کو آواز دیتی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ مشل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے والی ہے۔ جب سنان واپس آیا تو اس نے مشل کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا مشل؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ مشل نے اسے اس عورت کے بارے میں بتایا، لیکن سنان نے اسے وہم قرار دے کر ٹال دیا۔ یہاں اتنی سیکیورٹی ہے مشل، کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ تم بس زیادہ سوچ رہی ہو، آرام کرو۔ سنان کی باتوں سے اسے تھوڑی تسلی تو ہوئی، لیکن اس کے دل کا وہ خوف پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے اور حویلی میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مشل کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چاندنی رات تھی اور درختوں کے سائے زمین پر ہیبت ناک لگ رہے تھے۔ اچانک اسے باغ میں وہی برقع پوش عورت دوبارہ نظر آئی جو گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس بار مشل کو یقین ہو گیا کہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے فوراً سنان کو پکارا، سنان دیکھے وہ رہی وہ عورت۔ سنان نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسے بھی کوئی سایہ نظر آیا۔ وہ فوراً گارڈز کو آواز دیتے ہوئے نیچے بھاگا، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچے وہاں کوئی نہیں تھا۔ گارڈز نے بتایا کہ گیٹ لاک تھا اور کوئی بھی باہر نہیں گیا۔ سنان جب واپس کمرے میں آیا تو وہ کافی سوچ میں تھا۔ مشل تم پریشان نہ ہو، کل میں سی سی ٹی وی کیمرے چیک کراؤں گا، اگر کوئی تھا تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن مشل اس رات سو نہ سکی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی خوبصورت دنیا کو اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا عروج کی کوئی نئی سازش، یا پھر سنان کا کوئی پرانا دشمن؟ اگلی صبح سنان نے جب کیمرے چیک کروائے تو اس میں واقعی ایک عورت نظر آئی جو دیوار پھاند کر اندر آئی تھی، لیکن اس کا چہرہ برقعے کی وجہ سے چھپا ہوا تھا۔ سنان نے پولیس کو اطلاع دی اور حویلی کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی۔ اس واقعے نے مشل کو ذہنی طور پر کافی پریشان کر دیا تھا، جس کا اثر اس کی صحت پہ بھی پڑنے لگا تھا۔ سنان اب اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ اپنا کام گھر سے ہی کرنے لگا تھا تاکہ مشل کے پاس رہ سکے۔ ان کی زندگی میں اب ایک عجیب سا تجسس اور ڈر شامل ہو گیا تھا، لیکن ان کی آپسی محبت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ سنان کا مشل کی طرف رویہ اب صرف شوہر کا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا سب سے بڑا ہمدرد اور محافظ بن کے ابھرا تھا۔ مشل اکثر کہتی، سنان اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید اب تک ہمت ہار چکی ہوتی۔ اور سنان ہمیشہ جواب دیتا، تم میری ہمت ہو مشل، اور اپنی ہمت کو ٹوٹنے دینا میری فطرت میں نہیں۔ اب ان کے بچے کی پیدائش میں صرف 2 مہینے باقی تھے اور ہر گزرتا دن ایک نئی امید اور ایک نئے خوف کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا۔ حویلی کی در و دیوار پر چھایا وہ پراسرار خوف اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ سنان نے جب سی سی ٹی وی فوٹیج کی مزید گہرائی سے جانچ پڑتال کروائی اور شہر کے مقبروں کو الرٹ کیا تو سچائی سامنے آنے میں دیر نہ لگی۔ وہ برقع پوش عورت کوئی اور نہیں بلکہ عروج کی ایک قریبی سہیلی تھی، جسے عروج نے صرف مشل کو ذہنی اذیت دینے اور اسے ڈرانے کے لیے بھیجا تھا۔ عروج چاہتی تھی کہ مشل اس تناؤ کی وجہ سے بیمار پڑ جائے اور اس کی خوشیوں میں خلل آئے۔ سنان نے اس بار کوئی رعایت نہیں برتی اور عروج کے خاندان کو 2 ٹوک پیغام بھجوا دیا کہ اگر اب کسی نے اس کی زندگی میں مداخلت کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ اس سخت قدم کے بعد حویلی کی فضا ایک بار پھر پرسکون ہوگی اور مشل کے دل سے وہ نامعلوم ڈر نکل گیا۔ اب مشل کا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سنان نے آفس سے مکمل چھٹی لے لی تھی تاکہ وہ ہر وقت مشل کے پاس رہ سکے۔ حویلی کا اوپر والا کمرہ اب ایک خوبصورت نرسری میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں ہلکے نیلے اور گلابی رنگوں کے غبارے اور چھوٹے چھوٹے کھلونے سجائے گئے تھے۔ مشل اکثر اس کمرے میں جا کر بیٹھتی اور آنے والے ننھے مہمان کے کپڑوں کو چھو کر ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ سنان اسے وہاں دیکھتا تو اس کی اپنی آنکھیں بھی خوشی سے بھر جاتی۔ مشل دیکھو، میں نے یہ چھوٹا سا پنگوڑا آرڈر کیا ہے،
یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے تم چاہتی تھی، سنان نے ایک خوبصورت لکڑی کا جھولا دکھاتے ہوئے کہا۔ مشل نے مسکرا کر سنان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں سنان، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے آپ جیسا جیون ساتھی دیا ہے۔ ایک سرد اور پرسکون رات کو جب پورے شہر پر نیند کی چادر تنی ہوئی تھی، مشل کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سنان جو پہلے ہی چکنا تھا، فوراً اسے ہسپتال لے کر بھاگا۔ حویلی کے تمام افراد، دادی بھی، زبیدہ بیگم اور یہاں تک کہ ملازمین بھی دعا مانگنے لگی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں قدم رکھتے ہوئے سنان کے ہاتھ کانپ رہی تھی۔ وہ جو دنیا کے لیے پہاڑ جیسا مضبوط انسان تھا، آج مشل کی تکلیف دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ایک لمحہ سنان کے لیے صدیوں جیسا تھا۔ وہ بار بار تسبیح پڑھتا اور اللہ سے مشل کی سلامتی کی دعا مانگتا۔ اچانک تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو سنان صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے، اور مشل بی بی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی سنان جیسے سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ جب اسے اندر جانے کی اجازت ملی تو اس نے دیکھا کہ مشل بیڈ پر لیٹی تھکی تھکی سی مگر بے حد پرسکون لگ رہی تھی، اور اس کے پہلوں میں ایک چھوٹا سا روئی کا گالا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ سنان نے دھیرے سے قدم بڑھایا اور مشل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مشل نے آنکھیں کھولی اور کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سنان نے جب اپنے بیٹے کو پہلی بار اپنی گود میں لیا تو اسے محسوس ہوا جیسے کائنات کی تمام وسعتیں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہوں۔ اس نے بچے کے کان میں اذان دی اور اس کی پیشانی چومی۔ ہمارا بیٹا، مشل نے دھیمی آواز میں کہا۔ سنان نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے جواب دیا، ہاں مشل، یہ ہماری محبت کا ثمر ہے۔ میں نے اس کا نام ارسل رکھا ہے، جس کا مطلب ہے بھیجا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوبصورت تحفہ ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دادی بھی نے صدقہ دیا اور پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ ارسل کے آنے سے حویلی میں رونقیں دوبالا ہو گئی تھی۔ اب سنان کا سارا وقت آفس کی بجائے ارسل اور مشل کے گرد گھومتا۔ وہ جو کبھی کسی بچے کو گود میں لینے سے کتراتا تھا، اب خود ارسل کے ڈائپر بدلتا، اسے لوری سنا کر سہلاتا، اسے لوری سنا کر سلاتا اور اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا۔ مشل یہ سب دیکھ کر حیران ہوتی کہ کیا یہ وہی سخت مزاج سنان ہے۔ ایک دن مشل نے چھیڑتے ہوئے کہا، سنان، آپ تو ارسل کے آنے کے بعد مجھے بالکل بھول ہی گئے ہیں۔ اب آپ کی ساری محبت اس چھوٹے سے شہزادے کے لیے ہے۔ سنان نے ارسل کو جھولے میں لٹایا اور مشل کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مشل نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، مشل، ارسل میری زندگی کا نور ہے، لیکن تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس کے بغیر میرا وجود ہی ادھورا ہے۔ ارسل سے محبت بھی دراصل تمہیں سے محبت کا ایک حصہ ہے۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وقت پر لگا کے اڑ گیا۔ ارسل اب 1 سال کا ہو چکا تھا اور پورے گھر میں اپنی توتلی زبان سے شور مچاتا پھرتا۔ مشل نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی اور سنان اس کے ہر امتحان میں اس کا ساتھ دیتا۔ ان کی زندگی اب ایک ایسی منزل پر تھی جہاں کوئی غم، کوئی حسد اور کوئی سازش انہیں چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں حویلی کے اس ٹیرس پر بیٹھے تھے جہاں سے ان کی محبت کا صحیح معنوں میں آغاز ہوا تھا، ارسل سنان کی گود میں بیٹھا چاند کو دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مشل نے سنان کے کندھوں پر سر رکھا اور کہا، سنان، کیا آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں آپ سے کتنا ڈرتی تھی؟ مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت سخت ہیں اور شاید میں کبھی آپ کے دل میں جگہ نہ بنا پاؤں گی۔ سنان نے ہنس کر اسے دیکھا اور ارسل کے سر پہ پیار دیا، اور مجھے لگتا تھا کہ تم اتنی معصوم ہو کہ شاید میری اس سخت دنیا میں ایڈجسٹ نہ کر پاؤ گی۔ لیکن دیکھو مشل، تمہاری معصومیت نے میری سختی کو پگھلا دیا اور میری محبت نے تمہیں ایک میچور اور مضبوط عورت بنا دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا ہے۔ مشل نے دور افق پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا اور دعا کی کہ ان کی یہ چھوٹی سی میٹھی سی دنیا ہمیشہ یوں ہی آباد رہے۔ سنان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ جب تک وہ ساتھ ہے ہر شام ایسے ہی خوبصورت ہوگی۔
ان کی کہانی میں اتار چڑھاؤ آئے، دشمنوں نے سازشیں کی، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سچی محبت اور ایک دوسرے پر یقین نے ہر مشکل کو مات دے دی۔ اب وہاں صرف کہکے تھے، اصل کی معصوم شرارتیں اور سنان و مشل کی لازوال محبت تھی۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر اب کسی عروج یا کسی دشمن کا سایہ نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف خوش آمدید کے پھول کھلے تھے۔ زندگی کا یہ سفر جو ایک انجانے ڈر سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسی خوشحال منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں ہر لمحہ ایک نئی خوشی کی نوید لاتا۔ مشل اب وہ 19 سال کی ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ سنان کی سلطنت کی ملکہ تھی، اور سنان اس کا وہ ڈھال تھا جو ہر طوفان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا رہتا۔ رات گہری ہو رہی تھی، ارسل سنان کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ سنان نے اسے اٹھایا اور مشل کا ہاتھ پکڑ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ٹیرس پر صرف ستاروں کی روشنی باقی رہ گئی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ محبت اگر سچی ہو تو قسمت خود اس کے لیے راستے بنا دیتی ہے۔ یہ کیسی داستان تھی جس کا اختتام کسی پریوں کی کہانی سے کم نہیں تھا، جہاں سب خوش تھے اور محبت جیت گئی تھی۔